ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم. یہ صلح کلی مولوی لیڈر قسم کے جو ہیں وہ جو کچھ ایسی آیتیں حدیثیں جن کا مطلب مفہوم کچھ ہے اور بتا کر کے کسی اور طریقے سے پیش کر کے اس کو گمراہ کرتے ہیں، انہی میں جو باتیں چل رہی تھی ایک بات یہ بھی لاتے ہیں یہ کہ بہت سے حدیث کی روایت کرنے والے بد مذہب اور فاسد العقیدہ تھے، اور جن محدثین نے بد مذہبوں سے حدیثیں روایت کی انہوں نے ان کو صدوق ثقہ کہہ کر ان کی منقبت خوانی کی، ان کے اوصاف جلیلہ کا اظہار کیا، تو کیا وہ محدثین بھی بد مذہب ہو گئے؟ یعنی اب یہ بات لے کر کے کئی بہت سی جگہ صلح کلی آتے ہیں کہ حدیث کی روایتوں میں بہت سے ایسے راوی بھی ملیں گے کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اور محدثین نے ان کا نام لے کر کے ان سے روایت بیان کی ہے اور پھر ان کو صدوق بھی کہا، ثقہ بھی کہا، اس طرح سے ان کی منقبت خوانی کی، تو کیا وہ سب محدثین بھی معاذ اللہ بد مذہب ہو گئے؟ اب سنیے جواب، مطلب بڑی دور دور سے جو ہے گمراہ کرنے کے لیے لے کر کے آتے ہیں۔ جواب یہ ہے، فرماتے ہیں بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو اس سے روایت کرنے میں بہت کچھ اختلاف و تفصیل ہے۔ ایک وہ بد مذہب ہے جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی تو وہ مرتد ہے، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، رافضی ہیں، قادیانی، اور ایک وہ بد مذہب ہے جو عقیدہ جس کا گڑبڑ ہے، خراب ہے، مگر اس کی بد مذہبی کفر تک نہیں پہنچی، گمراہیت تک ہے، کفر سے نیچے ہے۔ تو اب ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب وہ ایسا بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ جائے تو پھر تو وہ تو اس سے روایت نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، گمراہ کہا جائے گا۔ اب ایسے سے روایت کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے علماء کا، اور اس میں بہت لمبی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ملک العلماء بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم الثبوت میں تحریر فرماتے ہیں، وَفِي الْبِدْعَةِ الْجَلِيلَةِ الْقَبُولُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ غَيْرِ مُحَقِّقِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ مَنْ تَلَاهُمْ خِلَافًا لِلْعَامِدِي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَمَنْ تَبَعَهُ وَالْإِمَامُ مَالِكٌ وَمُعَظَّمُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ هَذَا الْعَبْدِ۔ کیا فرماتے ہیں بحر العلوم ملک العلماء صاحب مسلم الثبوت، فرماتے ہیں یعنی جس راوی کی بد مذہبی ظاہر ہو لیکن حد کفر تک پہنچی ہوئی نہ ہو، اس کی حدیث کا قبول کیا جانا محققین حنفیہ کے سوا اکثر محدثین کے نزدیک جائز ہے۔ محققین حنفیہ کے سوا اکثر محدثین کے نزدیک جائز ہے۔ حنفی جو محققین ہیں، حنفی مسلک کے جو علماء محققین ہیں، وہ اس کو بھی جائز نہیں مانتے کہ اگرچہ اس کی بد مذہبی حد کفر نہیں پہنچی مگر بد مذہب تو ہے، گمراہ تو ہے، اس سے بھی روایت درست نہیں ہے۔ اور ان محدثین کے جو متبعین ہیں ان کے نزدیک یہی مختار ہے، لیکن شافعیہ میں سے علامہ آمدی اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکثر حنفیہ اس کی حدیث کو قبول کرنے کے خلاف پر ہیں۔ امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں، اور شافعیوں میں علامہ آمدی ہیں اور اکثر حنفی علماء وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر کو نہ بھی پہنچی ہو پھر بھی اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی روایت کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک جس مذہب کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو اس کی حدیث کو قبول کرنا بھی جائز نہیں، اور فرماتے ہیں اور اس بندے کے نزدیک یہی مختار ہے، یہی پسندیدہ ہے۔ صاحب مسلم الثبوت بہت پرانی کتاب ہے، کئی سو سال ہو گئے اس کے مصنف علامہ بحر العلوم صاحب مسلم الثبوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالہ فرمائے ہوئے۔
فرماتے اس مسئلے کے دونوں پہلوؤں کے دلائل اور عدم قبول کے مختار ہونے کی تفصیل فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت للعلامۃ بحر العلوم میں ملاحظہ ہو۔ اب اس مسئلے میں دونوں پہلو ہیں۔ بعض نے کہا بد مذہب جس کی مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی روایت قبول کی جائے گی، بعض نے کہا کہ نہیں مانی جائے گی، اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ اب اس میں فرماتے ہیں بہت تفصیل ہے، دونوں لوگوں کے دلیلیں اپنی اپنی ہیں، اور مگر حنفی حضرات علماء اور بہت سے دوسرے مسلک کے بھی، خود امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں جب بعض محدثین کے نزدیک یہ امر ثابت ہو چکا کہ بد مذہب اگر صدوق ہو اور اپنی بد مذہبی کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیتا ہو وغیرہ ذالک من الشروط، تو اس سے حدیث لینا منع نہیں۔ ہاں، تو جو لوگ جائز کہتے ہیں کہ اس سے حدیث بیان کی جا سکتی، روایت لی جا سکتی ہے، تو وہ بھی اس میں شرطیں لگاتے ہیں کہ وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی تو وہ کس طرح کا ہو۔ یہ نہیں کہ ہر وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی اس کی روایت قبول کر لیں گے، نہیں، اس میں شرط لگاتے ہیں کہ وہ جو ہے صدوق ہو اور اپنی بد مذہبی کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیتا ہو۔ جو اس کا غلط عقیدہ ہے، غلط خیال ہے، تو اس کی طرف لوگوں کو دعوت، اپنا عقیدہ بنائے ہوا ہو مگر لوگوں کو اس کی دعوت نہ دیتا ہو، اس کی تبلیغ نہ کرتا ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی شرطیں بیان کی ہے کہ ایسا بھی ہو، ایسا بھی ہو، تو اس کی روایت قبول کی جا سکتی، اتنی شرطوں کے بعد۔ اچھا، اور اپنے اس خیال کے مطابق اگرچہ فی الواقع یہ خیال محقق نہیں اور مانعین اس کو تسلیم نہیں کرتے، جو لوگ منع کرتے ہیں کہ روایت نہیں مانی جائے گی وہ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ آپ جتنی بھی شرطیں لگا لیں، ہے تو بد مذہب، ہے تو بد مذہب، تو بھی اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ مگر ان بعض محدثین نے تعامل شروع کر دیا، تو اگر انہوں نے اس راوی کے صدوق ثقہ ہونے کا اظہار کر دیا تو اس میں بد مذہب کی منقبت خوانی اور اس کے اوصاف جلیلہ کا اظہار کیا ہو گیا؟ جو جیسا تھا، جب بیان کیا، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اب جب اس پر جرح ہوتی ہے تو جتنے راوی آتے ہیں تو ان کی تفصیل پائی جاتی ہے کتابوں میں کہ یہ کس درجے کے ہیں، یہ کیسا ہے، یہ کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں، اور زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولے، یہ کبھی خلاف شرع کام تو نہیں کیا، تو پوری تفصیل ان کی سوانح بیان کی جاتی ہے، یہ اس درجے کے ہیں، صدوق ہے، ثقہ ہیں، عادل ہیں، یہ پوری بیان کی جاتی ہے۔ تو اس بیان کرنے میں، راویوں کو بیان کرنے میں اگر کوئی بد مذہب آ گیا ایسا ان شرطوں کے ساتھ جو مانتے ہیں چاہیے، ان شرطوں کے ساتھ اگر اس کو بتا دیا کہ ہاں اصطلاح اصول حدیث کے مطابق اگر وہ صدوق پایا جاتا ہے اس کو صدوق کہہ دیا، اگر وہ ثقہ پایا جا رہا ثقہ کہہ دیا، تو اس میں اس کی منقبت خوانی کون سی ہو گئی؟ اس میں جو جیسا تھا اس کو بیان کر دیا گیا۔ اور اگر وہ اسے صدوق و ثقہ نہ سمجھتے تو اس سے حدیث ہی کیوں لیتے؟ روایت حدیث میں راویوں کی سچائی اور قابل اعتماد ہونے کے بیان کا قیاس رفضہ و نیاچرہ و دیوبندیہ وغیرہم مرتدین و مبتدعین کی منقبت خوانی و مدح سرائی اور ان کے مذاہب باطلہ و مردودہ کی تصحیح و تحسین کرنا، یہ انہی صلح کلی ملاؤں کی خوش فہمی کا نمونہ ہے۔ کہ اب وہاں پر روایت تک بات تھی، کوئی ان کی منقبت خوانی تو کر نہیں رہے، جو لوگ علماء جائز مانتے ہیں وہ بھی ان کی نہیں کہ ان کی عرس منا رہے ہوں، ان کے جو ہے خود منقبت خوانی کر رہے ہیں، اور وہ بھی مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی ہے، تو ان پر قیاس کر کے ان وہابیوں دیوبندیوں جو مرتد ہو چکے ہیں وہ ان کی منقبت خوانی کرنا اور ان کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ان سے میل جول کو صحیح بتانے کی کوشش کرنا، تو یہ تو صلح کلیوں کا کام ہو سکتا ہے کسی صحیح عقیدہ والے کا۔ اور جو لوگوں کو بد مذہبیت سے بچانا چاہتا ہے، جو لوگوں کو گمراہیت سے بچانا چاہتا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اس بات کو لا کر کے یہاں فٹ کرے اور لوگوں کو اجازت دے دے کہ تم کسی کے ساتھ بھی رہو، کسی کے ساتھ بھی کھاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پھر قرآن پاک میں جہاں منع کیا گیا ہے اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر حدیث پاک میں جہاں منع کیا گیا ہے ان احادیث مبارکہ کا کیا مقصد ہوگا؟ پھر وہ حدیثیں بے معنی ہو گئی، پھر وہ آیتیں بے معنی ہو گئی۔ تو جب سب سے درست ہی ہو گیا تو پھر ان حدیثوں کا اور آیتوں کا کیا جواب ہوگا؟
لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے بچائے اور ایسی فکر رکھنے والے صلح کلیوں کے مکر سے بچائے، ہمیں صحیح معنی میں سنیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔